نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الوكيل الحنيف الكريم الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین محتشم، کہ ایک سالک اگر وہ چاہے کہ میں مالک لاعزل کی قربتوں سے لطف اندوز ہوں، اگر وہ چاہے کہ میں رب ذوالجلال کی قربتوں کا فیض محسوس کر سکوں، تو اسے مقربین خدا کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہیے. ایمان والوں کی صفات میں سورہ مومنون میں فرمایا کہ وہ ایمان والے فلاح یافتہ ہیں، کہ بے شک ایمان والے فلاح یافتہ ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی علامات مالک لاعزل نے سورہ مومنون میں قد افلح کے پارے میں بالکل سٹارٹ کی آیات میں تلاوت کی، وہاں بیان فرمائی. انہی کی روشنی میں جو پیچھے 5 حجابات کا تذکرہ ہوا، ان میں آخری جو حجاب تھا وہ نماز کا تھا. اب چھٹا حجاب یہ زکوٰۃ کا ہے. ایک زکوٰۃ ہمارے حساب سے ہے جو ہم اپنے مال میں سے 2.5% ادا کرتے ہیں مالک لاعزل کی بارگاہ میں. یہ زکوٰۃ ہر ایک بندے کی قلبی کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی زکوٰۃ رکھی ہے، ہر علم کی زکوٰۃ رکھی ہے، ہر کیفیت کی زکوٰۃ رکھی ہے. اور وہ بندہ جس منصب پر بذات خود ہو، اس کی زکوٰۃ اسی منصب کے اعتبار سے بنتی ہے. شریعت کی بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ شرعی طور پہ 2.5% ہی زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن کشف المحجوب میں سیدنا علی حجویری قدس سر العزیز نے آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات فرمائی اور فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم الزکاۃ جاہکم کما فرض علیکم زکاۃ مالکم، کہ جس طرح تمہارے اوپر تمہارے مال کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح تمہارے مرتبے کے اعتبار سے بھی تم پر زکوٰۃ فرض ہے. تمہارے مرتبے کی بھی اپنی ایک زکوٰۃ ہے، تمہاری جاہ و حشمت کی بھی اپنی ایک زکوٰۃ ہے. شرعی زکوٰۃ وہی ہے جو 2.5% ہے، لیکن ہر ایک کے مرتبے کی بھی اپنی اپنی زکوٰۃ ہے. اب فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھا سرکاری منصب عطا کر دیا. اب اس منصب کی زکوٰۃ یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے بندہ فرعون نہ بن جائے، اپنے آپ کو مطلق العنان نہ سمجھ لے، اپنے آپ کو طاقتور ترین شخص تصور نہ کر لے، بلکہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کا ایک عاجز بندہ تصور کرے اور مخلوق خدا کی خدمت میں اپنے آپ کو صرف کرے. یہ زکوٰۃ ہے جاہ کی. اور پھر فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ ان
لکل شیء زکات، ہر شے کی زکات ہے. وزکات ادا بیت الضیافہ، اور آپ کے گھر کی زکات یہ ہے کہ اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے. آپ کے گھروں کے اندر آ کے مہمانوں کے لیے دسترخوان سجے، آپ کے گھروں میں مہمان آ کے قیام کریں، یہ گھر کی زکات ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کو نالج سے مالک لا یزل نے سرفراز کیا ہے، اس کی بھی زکات ہے کہ وہ مخلوق خدا کے فیض کے لیے اپنے علم کو جاری کرے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال و متاع زیادہ دیا ہے تو اس کی زکات سخاوت کے درجے پہ ہونی چاہیے، وہ اونچے والے درجے کے اوپر ہو، سخا کے درجے کے اوپر ہو. امام شبلی علیہ رحمہ سے کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ زکات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ کس کی زکات پوچھتے ہو، میری یا عام لوگوں کی؟ کہا کہ یہ دونوں کی مختلف ہوتی ہے. کہاں مختلف ہوتی ہے؟ کہا پھر دونوں بتا دیجئے، دونوں بتا دیجئے کہ عام آدمی کی زکات کیا ہے اور آپ کی زکات کیا ہے. فرمایا کہ عام آدمی کی زکات جو شریعت نے فرض کی ہے وہ 2.5% ہے. وہ 100 میں سے 2.5% اس کی زکات ہے. ٹھیک ہے، یہ تو عام بات ہے. آپ کی زکات کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے عرفاء اور جو سخی لوگ ہیں اور جو صاحبان تقوی ہیں ان کی زکات یہ ہے کہ ان کی ملکیت میں کوئی شے بھی نہ ہو. اب یہ عرفاء کی بات ہے کہ ان کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو. فرمایا کہ جو 2.5% ہے اس کی تو قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے، کیا اس کی بھی کوئی دلیل موجود ہے؟ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بندے کی ملکیت کے اندر کچھ نہ ہو، کیا اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ ہاں، اس معاملے میں ہمارے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے اعلان ہوا معاونت کا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما خلفت لعیالی، کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ و رسولہ، کہ میں گھر والوں کے لیے فقط اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یہ دلیل ہے عرفاء کی زکات کی. اور سخی لوگ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں اسی طرح خرچ کرتے ہیں. یہ پہلا حجاب ہے آج کی گفتگو کا، اور اوورآل چھٹا حجاب جو سیدنا علی حجویری قدس سر العزیز نے کشف المحجوب میں لکھا. ساتواں حجاب یہ روزہ ہے. ہم اس سے تہی دامن ہو چکے ہیں. جو بھی صاحبان سلوک ہوں اور طریقت کے راستے پہ چلنے والے ہوں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھا کریں. یہ ایسا کشف حجاب ہے کہ جو اللہ کی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے. بلکہ فرمایا کہ الصوم نصف الطریقہ، کہ روزہ آدھی طریقت ہے. جس نے راہ سلوک پر چلنا ہو، جس کو یہ خواہش ہو کہ میں سلوک کے راستے پہ چل کے اللہ کی قربتوں سے فیض یاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے. وہ گویا اگر اس نے روزے رکھنا شروع کیے تو گویا اس نے طریقت کا نصف راستہ طے کر لیا. ہم نے اپنے تئیں سفر کا آغاز کیا، لیکن جو مشائخ کے بتائے ہوئے طریق ہیں ان کے اوپر نہ چلے. اچھا، پھر روزہ بھی فقط روزہ نہ ہو، بھوک اور پیاس نہ ہو، بلکہ یہ
آنکھ کا بھی روزہ ہو کہ وہ شہوانی اشیاء سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، زبان کا بھی روزہ ہو کہ وہ اپنی زبان کو لغویات سے بچا کے رکھے، کانوں کا بھی روزہ ہو کہ وہ لوگوں کی غیبت سے بچ کے رہے، لوگوں کے خلاف کوئی بات نہ سنے نہ کرے، اس کے قدموں کا بھی روزہ ہو کہ اس کے قدم چل کر برائی کی طرف نہ جائے، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ طریقت ہے جو کشف المحجوب میں سیدنا علی حجویری قدس سر العزیز نے فرمایا۔ آٹھواں پردہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی معرفت کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے مالک لا یزل کی معرفت کے راستے میں، فرمایا یہ حج ہے کہ اگر حج کو حجابات اٹھا کر نہ کیا جائے تو پھر وہ ایک پریکٹس رہ جاتی ہے، اس کے حجابات سارے کے سارے اٹھ جائیں تو پھر حج کی حقیقی کیفیات مقدر میں آ جاتی ہے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ سنت بھی کمال کی ہے۔ دو طرح کی سنت ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسد اطہر سے نکلنے والے اعمال، آپ نے احرام باندھنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، مینا کے اندر آپ نے موو کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، قیام کرنا ہے، ایک ایک شے، یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسدی سنت ہے، ان کے جسد اطہر کی سنت ہے، ان کے جسم کی سنت ہے، اور ایک سنت ان کے قلب کی ہے۔ ان کے قلب کی کیفیت کیا ہے کہ اگر مالک لا یزل کے راستے میں قربانی کی ضرورت پڑے تو اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کر دے، اور اگر اللہ کا حکم آ جائے تو اپنے سگے بیٹے کے گلے پہ چھری بھی پھیرنے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ نہ ہو۔ گویا اللہ رب العزت کے ساتھ خلوت کا سفر شروع کریں اور وہ سفر اس حد تک چلا جائے کہ بندہ اللہ کا خلیل بن جائے، یہ سفر اس حد تک اوپر جائے کہ بندہ زمین پہ بیٹھ کے ملائے اعلیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑ لے، اس کا ربط مالک لا یزل کی قربتوں کے ساتھ جڑ جائے، وہ بیٹھا خلوتوں میں ہو لیکن اس کا دل مالک لا یزل کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ بیٹھا زمین کے اوپر ہو، اپنی تنہائیوں میں ہو، خلوتوں میں ہو، لیکن وہ حقیقت میں مالک لا یزل کے ہاں سے خلیل کا منصب پالے، اللہ کے دوست ہونے کا منصب پالے۔ یہ حجاب ہے، اگر اللہ رب العزت کرم کر دے یہ اٹھ جائے تو سمجھیے کہ عرفان کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اللہ کے قربتوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ والے جب حج کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، ان کو پھر ان اشیاء کی، ان سامنے والی چیزوں کی کوئی ان کو حاجت نہیں رہتی، ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت کی خلوتوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں، اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے سامنے فقط اللہ رب العزت کی ہی کیفیت اور اللہ رب العزت کی ہی ذات رہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ پہلی مرتبہ حج پہ گئے نا تو فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ حج میں صرف خانہ کعبہ کو دیکھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ عرفان یہاں تک تھا، سمجھ یہاں تک تھی، اللہ رب العزت نے معرفت فقط اتنی ہی عطا کی تھی۔ وقت گزرا، پھر دوسرا حج کیا، فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک کیفیت پیدا کر دی، اب مجھے
خانہ کعبہ نظر نہیں آیا بلکہ خانہ کعبہ کے ساتھ اس کا مالک بھی نظر آیا۔ پھر اللہ نے اور کرم کیا، آپ نے تیسرا حج کیا تو یہاں دل کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے تیسرے حج کی توفیق عطا کی تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے خانہ کعبہ نظر ہی نہیں آیا، جہاں دیکھتا تھا مالک ہی مالک نظر آتا تھا، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں۔ اس حد تک اللہ رب العزت کی معرفت میں گم ہو جانا یہ سالک کا طریق ہے۔ جو سالکان طریقت ہیں، جو مالک لا یزل کی قربتوں کے متلاشی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ میں سے نکل جائیں، وہ اپنے آپ میں سے نکل جائیں، وہ اللہ رب العزت کی معرفت میں گم ہو جائیں، اس کی یاد میں گم ہو جائیں، اس کی ذات میں گم ہو جائیں، اس کی صفات میں گم ہو جائیں۔ ہر شے میں فقط مالک لا یزل کی جھلک نظر آئے، ہر شے میں صرف اللہ رب العزت کی کیفیت نظر آئے، اللہ رب العزت کی معرفت نظر آئے۔ نواں حجاب جو اللہ رب العزت اگر کسی کا اٹھا دے اور اس کے اٹھانے میں جو کیفیت ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی مجلس ہے، اللہ رب العزت کی مجلس ہے۔ کشف المحجوب میں سیدنا علی حجویری قدس سر العزیز نے فرمایا کہ بندہ اس قابل ہو کہ وہ اللہ کی مجلس میں جا کے بیٹھے، اور اگر کوئی اللہ کی مجلس میں نہ بیٹھ سکے، اللہ کی مجلس کو نہ سمجھ سکے، اللہ کے ساتھ راز و لیاز نہ کر سکے، اللہ رب العزت کے ساتھ گفت و شنید نہ کر سکے، اپنی تنہائیوں خلوتوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی نہ کر سکے، تو بندے کم از کم اتنی اپنے اندر کیفیت پیدا کر کہ تو صلحاء کی صحبت سے فیض یاب ہو۔ اگر اللہ کی صحبت نہیں ملتی تو عام بندے کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ کم از کم صلحاء کی صحبت میں بیٹھے۔ اس سے جو قلب کے اوپر پڑے ہوئے حجابات ہیں وہ اٹھ جائیں گے، جو دل کے اوپر وارد ہونے والے اشکالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو ذہن کے اوپر وارد ہونے والے طرح طرح کے خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ 10واں حجاب ہے، اللہ کرے کہ یہ حجاب ہم لوگوں سے اٹھ جائے، اللہ کرے کہ یہ کیفیت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ یہ حجاب اٹھتا ہے عرفاء کے کلام سے۔ فرمایا کہ اگر قلب کے اوپر طرح طرح کی واردات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو اللہ کے عرفاء کا کلام پڑھنا شروع کر دو، ان کی تحریر پڑھنا شروع کر دو، ان کی تقریر سننا شروع کر دو، ان کے الفاظ سننا شروع کر دو، ان کے قلم سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کو سننا، وہ پڑھنا شروع کر دو، تو دل کی کیفیت خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے۔ آج بھی ایمانداری سے دیکھیے، اگر ہم حضور سلطان باہو قدس سر العزیز کا کوئی کلام سنیں، کوئی شعر سنیں، تو دل کے اوپر وارد ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں یا نہیں؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا کلام سنیں، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا کلام سنیں، حضور پیر میر علی شاہ صاحب قدس سر العزیز کا کلام سنیں، حضور پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا کلام سنیں، تو دل کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں؟ وہ دل کے سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ تمام احباب کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں کشف المحجوب لازمی رکھیے۔ جب دیکھیں کہ نماز کے اندر سستی ہو، بنیاد الطالبین رکھیے۔ جب دیکھیں کہ نماز میں سستی ہو، آپ
ایک دو صفحے پڑھنا شروع کر دیجیے، بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیے۔ ان کے کلام کا، ان کی تحریر کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ اپنی معرفت دل کے اندر اتار دیتا ہے۔ صلحاء کی مجلس و صحبت اور ان کا طریق، ان کی تحریر، ان کی تقریر، یہ دل کو نرم کرتی۔ آج ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہو گئے، نہ صلحاء کی مجلس رہی، پہلے پہل دور دور کے سفر کیے جاتے تھے، بڑے بڑے مشاہیر اگر کوئی تقریر کرنے کے لیے آ جاتے تھے، کیا اتنی دور دور سفر کر کے سننے کے لیے نہیں جاتے تھے؟ یہ جو کم از کم ہماری عمروں کے ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان کو تو ابھی کچھ نہیں پتا۔ جو ہماری عمروں کے ہیں تو کیا ہم اتنے لمبے لمبے سفر کر کے کسی اللہ والے کی بات سننے کے لیے نہیں جاتے تھے؟ اور آج بھی ان کی اس وقت کی کہی ہوئی باتیں ہمارے کانوں میں نہیں گونجتی؟ تو اگر وہ اس وقت اصلاح احوال کا ذریعہ تھی تو آج کیوں نہیں؟ آج بھی ان کی گفتگو میں وہی قوت، وہی طاقت ہے، فقط دور ہو گئے ہیں تو ہم بذات خود پس پشت ڈال دیا ہے ہم نے بذات خود، ان چیزوں سے اعراض کر لیا ہے ہم نے بذات خود۔ عزیزان من، کشف المحجوب کے ذریعے یہ 10 حجابات اپنے اوپر سے اٹھانے کی کوشش کیجیے، جو مختلف طریق سے ہمارے سینے پہ، ہمارے قلب پہ وارد ہوتے، اور جو حقیقی کیفیت ہے اس سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، یاد رکھیے، اللہ والوں کی زندگی کی ساری محنت وہ فقط ایک تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی دوسرا نہ ہو، آپ اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشیاں کریں، اللہ کے ساتھ مناجات کریں، اللہ کے ساتھ باتیں کریں، اللہ سے اپنے دکھڑے بیان کریں، اور پھر اس کی عطاؤں کے طلبگار بنیں، اس کی نوازشات کے طلبگار بنیں، اس کی طرف رجوع کر کے دیکھیں۔ آپ یقین مانیے کہ انہی دنوں میں کشف المحجوب میرے مطالعہ میں رہی، میں حیران ہوا کہ ایک ایک لفظ وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے، سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بذات خود، آپ بھی اور اپنی اولادوں کو بھی ان مقربین خدا کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، ان کی تحریر کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اور اپنے اصلاح احوال کے لیے کبھی کبھی ایک صفحہ 2 صفحہ اس میں سے لازمی مطالعہ کر لیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرب کی لذتیں عطا کرے، اپنے مقربین کی صحبت عطا کرے، اپنے مقربین کا ساتھ عطا کرے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔